हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। आपके सामने है शावेज़ मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ड्स लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीक हमने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसका टॉपिक था रिश्ते, कि इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है और रिश्ते कैसे टूट जाते हैं गलतफहमी की वजह से, और रिश्तों को हम कैसे बचा सकते हैं। हमने कुछ हदीसों का हवाला दिया था, तो आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कुछ हदीसों के हवाले से आपको बताते हैं कि रिश्तों की क्या अहमियत है और रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच प्यार और भरोसा करने का एक क्या चीज़ है, क्या वजह है। तो चंद लाइनों के साथ मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, कुदरत के बनाए हुए ज़र्रे ज़र्रे में कुछ ना कुछ खासियत है। अब जैसा कि ऐसा कोई अल्फ़ाबेट नहीं जिससे कोई वर्ड ना बने, ऐसा कोई पौधा नहीं जो मलहम के काम ना आ सके, और ऐसी कोई धुन नहीं जिससे संगीत ना बन सके। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कोई खासियत, कोई क्वालिटी ना हो। तो उस क्वालिटी को, उस काबिलियत को जानने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हर इंसान में मौजूद है, उसके आसपास मौजूद है। तो ज़रूरत है तो बस उसको पहचानने की, उसको जानने की। और जो इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करता है वही काबिल इंसान कहलाता है। और ऐसे इंसानों के लिए दुनिया में कोई भी मुश्किल काम ऐसा नहीं जो आसान ना हो। और जो ये समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, वही लाइफ में जा कर के एक सफलता की, एक कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि रिश्तों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से हम रख सकते हैं। हम 4 हदीसों का हवाला देंगे, 4 टॉपिक में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक तो वो कि मुसलमान को मुसलमान से कीना नहीं रखना चाहिए। एक मोमिन भाई के दूसरे मोमिन भाई के लिए हुकूक क्या हैं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम के बारे में क्या बताया, और इस्लाम का सबसे अहम चीज़ क्या बताई है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों, एक हदीस है सही अल बुखारी की। बुखारी हदीस का मफ़हूम है, हदीस नंबर 5727, और सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है हदीस नंबर 2560, कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन भाई को अपने दूसरे मोमिन भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। और जो इंसान ऐसा करता है वो अल्लाह के नापसंदीदा इंसानों में से एक है। और जो इन दोनों में से जो पहले सुलह के लिए आगे बढ़ता है, पहले सुलह के लिए हाथ बढ़ाता है, सलाम करता है, वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोगों में से एक है। अब आते हैं दोस्तों अपनी दूसरे टॉपिक पर कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन के लिए क्या हुकूक हैं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताए हैं, और इसे भी एक हदीस के हवाले से आपके सामने बयां करेंगे। एक हदीस का मफ़हूम है, सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम है, हदीस नंबर 1240। सबसे पहला हुकूक है कि अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन को सलाम करे, और अगर सलाम करता है तो उसका जवाब देना। दूसरा है कि अगर वही मोमिन भाई आपका बीमार पड़ता है तो उसका हालचाल पूछने जाना। तीसरा है कि अगर कोई मोमिन भाई अपने मोमिन भाई को दावत देता है तो उसकी दावत को कबूल करना। और चौथा आता है दोस्तों कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के सामने अगर छींक देता है तो आपको उसकी छींक के बाद कहना चाहिए या रहमकुल्लाह। इसका मीनिंग है कि अल्लाह आप पर रहम करे। और 5वां हुकूक है कि अगर उस मोमिन भाई का इंतकाल हो जाता है तो एक मोमिन भाई को उसके जनाजे में शिरकत ज़रूर करना चाहिए। तो ये तो हुकूक हैं जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो क्या हम लोग ये करते हैं? अगर जो नहीं करते तो प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में इसको बताइए कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है इसके लिए। अब दोस्तों आता है कि हम इन कड़वाहट को, इन रिश्तों को कैसे बना सकते हैं, कड़वाहट को कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसका क्या तरीका है और इस्लाम का सबसे ख़ास, सबसे अच्छा अमल क्या है। तो नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ سب سے اچھا عمل ہے ایک بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، اس کو بھی جسے آپ جانتے ہو اور اس کو بھی جسے آپ نہیں جانتے ہو، یہ سلام کا ہے۔ دوسری طرف نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز تم تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے مومن بھائی پر وشواس نہیں کرو گے، اور جب تک وشواس نہیں کرو گے کیونکہ جب تک تم اس سے پیار نہیں کرو گے۔ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے یہ دونوں کام ہوں گے، تم پیار بھی کرو گے اور اس سے بھروسہ بھی کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سلام کرنا۔ سلام کرو، سلام کو عام کرو، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا لوگوں سے سلام کرو، جسے جانتے ہو اس کو بھی اور جسے نہیں جانتے ہو۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ایک شخص گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ جب وہ گزر گیا تو نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے اعمال میں 10 نیکی کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد میں وہ گزر جاتا ہے، کچھ وقت کے بعد دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے اعمال میں 20 نیکی کا اضافہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے اعمال میں 30 نیکی کا اضافہ کیا۔ اب سوچئے دوستو، سلام، صرف ایک سلام کرنے سے ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے گا، ہمارا بیچ جو کڑواہٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اور 10 سے لے کر 30 نیکی تک ہم کو مل جائیں گی۔ تو سوال یہ آتا ہے آخر سلام ہے کیا؟ سلام کے معنی کیا ہیں؟ تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سلام کیا ہے، اور نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کو اتنا اہم کیوں بتایا ہے۔ اب جیسا کہ ہے، سلام ایک عربی کا ورڈ ہے السلام علیکم، تو اس کے معنی اگر دیکھیں تو ہیں آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، یا سمپل سے ورڈ میں اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب اس کا جواب وعلیکم السلام، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ تو دوستو جب اسے دیکھا کہ اس میں تو یہ تو ایک دعا ہے، ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، وعلیکم السلام یعنی اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ تو دوستو ایک جب دعا دے ایک انسان کی جس سے نا اتفاقی ہے، اگر وہ سلام کر رہا ہے، دعا دے رہا ہے، تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس کو بھی سلام کا جواب دیجئے، اس کو بھی دعا دیجئے۔ اب ایک سمپل سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص، دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لڑائی کا تو ایک عام ہے، جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں۔ اب ایک شخص نے دوسرے شخص کو گالی دی تو ظاہر سی بات ہے وہ بے وقوف بھی اس کو بدلے میں گالی ہی دے گا۔ تو جب دوستو دونوں میں دشمن ہے، دونوں میں نا اتفاقی ہے، اور دونوں گالی کا جواب گالی سے دے رہے ہیں، اب وہی دوسری سائیڈ اگر ایک انسان کی آپ سے نا اتفاقی ہے اور وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، یعنی آپ کو دعا دے رہا ہے، تو آپ بھی اس کے سلام کا جواب دیجئے اور اس کو دعا دیجئے۔ ابھی سلام میں کتنی طاقت ہے، اس کا ایک سمپل سا مثال ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جب میں گھر سے نکلا اپنے، تو میرا دھیان کہیں اور تھا، پتہ نہیں کیا، روڈ پہ ٹرن کرتے ہوئے گاڑی، سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی، مجھے دکھائی نہیں دی، میری اپنی غلطی تھی، اور میں نے ٹرن کر کے جو سامنے سے گاڑی آ رہی تھی وہ تھوڑا ڈس بیلنس ہو گئی۔ اس کے اندر کوئی عربی اسپیکنگ تھا، مصری، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہے، بہت غصے میں ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ مجھے مطلب بول رہا، مجھے معلوم ہے میری غلطی ہے۔ جب میں نے گاڑی ٹرن کر کے اس کے سامنے آیا تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کو سلام کیا، السلام علیکم۔ دوستو یہ دیکھتے ہی، سنتے ہی، میرے ہاتھ کو اشارہ دیکھتے ہی کہ یہ سلام کر رہا ہے، اس چہرے پر مسکراہٹ لایا اور ہاتھ سے انہیں بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے نکل گیا۔ تو یہ ایک پریکٹیکل میرے سامنے ابھی ہوا ہے، یہ اہمیت ہے سلام کی۔ دوسری سائڈ اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری سناتا ہوں۔ کسی شخص نے ایک شخص کو بہت زیادہ بھر دیا، غلط فہمی اس کے بیچ پیدا کر دی کہ وہ شخص تمہیں بہت برا کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کے اسے بہت تیزی میں گالی دینے لگتا ہے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تک اس کو گالی دیتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ اس کو گالی دیتا ہے۔ وہ شخص خاموشی سے سنتا رہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے بھائی صاحب آپ نے مجھے گالی دی، اچھی بری ہر طریقے کی آپ نے مجھے گالی دے دی، جائیے میں آپ کی گالی نہیں لیتا ہوں۔ وہ شخص نے اس کا چہرہ دیکھا، خود سے شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ ایک اخلاق کا وہ ہے۔ تو دوستو
اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو کیسے بنا سکتے ہیں. تو پلیز آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اس میں کچھ باتیں کام کی ہوں اور آپ کے کام آ سکتی ہیں، آپ سوچتے ہیں کسی اور کے کام آ سکتی ہیں، کسی کے رشتوں کو بچا سکتی ہیں، تو پلیز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں اس کو شیئر کریں. جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں. اب ان چند دعا کے ساتھ محمد شاویز مصطفیٰ کو آپ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے بچا کے رکھے. دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.